अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सादिक लाइब्रेरी में खुशामदीद है। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। चलिए आगाज़ करते हैं आज की न्यू एपिसोड का। मुझसे मुखातिब होकर बोला, तुम जानते हो उस रात तुम तीनों को किसने मारा था? वो जलाल था, उसके साथी थे। मुझे मालूम है वो सब कैसे हुआ था। तुम भी जानना चाहते हो तो सुनो। मैं अपनी बीवी से चंद साल बड़ा हूँ, लेकिन वो बदज़ात मुझे बूढ़ आबर के मुर्दा समझने पर तुली हुई है। उसके लिए मैं नुमाइशी शोहर हूँ, खानापुरी करने वाला एक ऐसा शख्स जिसके नाम के साथ वो अपना नाम जोड़कर मोअज़्ज़ज़ कहला सकती है और आराम व आसाइश हासिल कर सकती है। उसके दिलो दिमाग पर किसी और का राज है। जानते हो वो कौन है? मैंने अभी बताया तो है, वही हरामी जलाल। अब तुम पूछोगे जलाल के पास क्या है जिससे मोहब्बत की जाए? ना तालीमी काबिलियत, ना किरदार, ना मर्तबा। तुम्हारी हैरानी बजा है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि उसके पास एक ऐसा जिस्म है जो मेरे पास नहीं। जवान, मजबूत, लंबा चौड़ा जिस्म। वो इस जिस्म पर मर मिटी है। तसव्वुर ही तसव्वुर में उसकी मजबूत बाहों में झूलती है, उसके तकिए पर अपने बाल बखेरती है। मैं सब जानता हूँ, कुछ छुपा हुआ नहीं है मुझसे। मैंने उसे बरहा कहा था कि वो अपने इस चहीते मुलाजिम से होशियार रहे। वो किसी न किसी रोज़ उसे ज़रूर नुकसान पहुँचाएगा। और फिर तुम लोगों ने देख लिया, जब इस बदबख्त को मौका मिला वो वहशी जानवर की तरह चहेती मालिकन की चीर फाड़ पर आमादा हो गया। बताओ हुआ या नहीं? अगर राजू उसे ना बचाता तो शायद वो उसे कत्ल ही कर डालता। लेकिन देखो देखो उस औरत का इश्क, फिर भी अपने आशिक को रियायतें दे रही है। नेक चलने के वादों पर फिर उसकी मुलाजिमत बहाल की जा रही है। मुजरिमाना हमले की कोशिश कुछ छोटा वाक़या नहीं था, लेकिन अपने चिल्तरों से इस औरत ने उसे छोटा बना दिया है। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि वो खुद चल कर उसके कमरे में गई होगी जहाँ राजू ने जलाल को बांध कर डाल दिया था। उसने अपनी गुलाबी उंगलियां बदनीयत आशिक के बालों में फेरी होंगी और कहा होगा, मालूम है क्या कहा होगा? वो बाकायदा अदाकारी करते हुए बोला, मुझे अफसोस है जलाल, मैं तुम्हें इस हाल में देख रही हूँ। जलाल, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी सिर्फ एक चीज़ से नफरत है, और वो है तुम्हारी बलानोशी। तुम शराब छोड़ क्यों नहीं देते? आज मेरी जान की कसम खाओ, शराब नहीं पियोगे। उस हरामी ने कहा होगा, मैं तेरे गम में पीता हूँ मैडम। जब तक तेरा गम नहीं छूटता शराब कैसे छूट सकती है? हाँ, इतना वादा करता हूँ कि अब तेरे सामने नहीं पीऊंगा, ना पी कर तेरे सामने आऊँगा। तू भी अपने हुस्न के जलवे अकेले में मुझे ना दिखाया कर, मैं बिल्कुल दीवाना हो जाता हूँ। फिर बेवफा बीवी और बदकार आशिक में सुलह हो गई होगी। जब सुलह हो गई होगी तो फिर सारा नज़ला राजू की तरफ बह निकला होगा। जलाल ने कहा होगा, मैडम इस रकीब रुसिया की छुट्टी होनी चाहिए। वो बोली होगी, सरे तस्लीम खम। जलाल ने कहा होगा, छुट्टी से पहले इसकी जानलेवा ठुकाई होनी चाहिए। वो बोली होगी, बसरो चशम, जो मिजाज यार में आए। मजीद गौर व फिक्र करने के बाद इन दोनों ने एक ही तीर से दो शिकार करने का फैसला कर लिया होगा। रात के वक्त जलाल उसके साथियों ने तुम्हारे कमरे में घुसकर तुम्हें मारा पीटा। बाद में इसी हंगामे को वजह बनाकर अर्जुमंद ने तुम्हारी छुट्टी करा दी। कहो, समझ में आ रही है मेरी बात? इब्राहिम की बात तो पूरी तरह हमारी समझ में आ रही थी, लेकिन इसका रवैया नाकाबिले फ़हम था। कहाँ ये कि अर्जुमंद बानो को आप जनाब कहकर बड़े एहतराम से बुलाता, और कहाँ उसे बेहया और बदकार जैसे खिताबात से नवाज रहा था। वो नशे में था और सच कह रहा था, क्योंकि नशे में अक्सर सच ही कहा जाता है। जाहिर और बातिन का ये फ़र्क हैरतनाक था। प्याज की तरह छिलकादार लोग थे ये। एक छिलका उतरते ही दूसरा छिलका सामने आ जाता था। अर्जुमंद बानो का पहला छिलका उस वक़्त उतरा था जब उसने सफदर को अपनी आबरू का मुहाफिज करार देकर और मुलाजमीन ख़ास में शामिल करने के बाद मट्टी खोदने के लिए कुएं में उतार दिया था। दूसरा छिलका उस रात उतरा था जब सफदर फटे हुए होंठों के साथ उसके रूबरू खड़ा था और वो हम तीनों को हवेली छोड़ने का हुक्म दे रही थी। तीसरा छिलका आज उतरा था जब उसका शोहर नामदार उसे हराफा करार दे रहा था और ये बता रहा था कि चंद रोज़ पहले सफदर ने जिस विलन से जंग की थी वो विलन नहीं, हीरो था। अभी न जाने इस औरत से और उसके शोहर नामदार से मजीद कितने छिलके उतरने थे। इब्राहिम ने एक सतून से टेक लगाई और कहकहा लगाते हुए कहा, मैं बेवफा औरत का मातम करने वाला शौहर नहीं हूँ। मैं जानता हूँ औरत जहाँ होती है वहाँ बेवफाई भी होती है, और जो औरत आई ही गुनाह की नगरी से उसके साथ क्या क्या निजासत नहीं होगी। जानते हो ये जलाल कौन है? ये एक हिंदुस्तानी फिल्म फाइटर है, बड़े बड़े स्टंट करता है, बुलंदी से कूदना, भड़कती आग से मोटरसाइकिल गुजारना, हवा में कलाबाजियाँ खाना, ये सब कुछ इसके बाएं हाथ का खेल है। दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, न जाने कौन कौन इसके करतबों के सबब जंगजू हीरो बने हुए हैं। जिस रात राजू ने इसे मार लगाई थी वो नशे में था, वरना उसे जेर करना इतना आसान नहीं था।
میں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، آپ کا مطلب ہے بیگم صاحبہ بھی ہندوستان سے آئی ہیں؟ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر سنبھل کر بولا، میں نے یہ کب کہا ہے؟ ہاں مان گئے بھائی، بڑے خچرے ہو تم لوگ، یہ سمجھ رہے ہو میں نشے میں ہوں؟ جو پوچھو گے بتا دوں گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں کس کو کیا بتانا کب بتانا ہے، ایک بڑی انڈسٹری کا مالک ہوں میں، گھاس نہیں کھودتا ہوں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ضلع سبحانی، زری گل نے کہا، اصلی نشے میں افراہیم کے پاؤں پر سر رکھتے ہوئے کہا، ہم تینوں آپ کا خادم ہیں، ہمارا عقل چھوٹا، ہمارا دل چھوٹا، آپ کا عقل بڑا، آپ کا دل بڑا، آپ کا سب کچھ بڑا۔ آپ نے اپنی عقل سے شہزادہ سلیم جیسے لوفر کی ناک میں نکیل ڈال دیا تھا اور کہا تھا، اوچے اکبر اعظم سے ٹکرائے گا تو ساری زندگانی پچھتائے گا۔ ہم تو کسی گنتی منتی میں نہیں ہیں جناب، ہم آپ سے چلاکی کیسے کر سکتا ہے، اور ہم کو چلاکی کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ بیگم صاحبہ ہندوستان سے آئی یا سمرقند بخارا سے، ہم کو کیا؟ نہ ہم کو چاہیے وفا، نہ ہم کو پیار چاہیے، ہم کو سکون چاہیے، ہم کو قرار چاہیے۔ افراہیم نے کہکہا لگاتے ہوئے اپنے رسٹ واچ دیکھی اور بولا، کافی رات ہو گیا بھائی، صبح سویرے تمہیں کام شروع کرنا ہوگا، یہ ساری باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، فی الحال تم سو جاؤ۔ اور ہاں ایک بات اور یاد رہے، بولتے بولتے اچانک اس کا لہجہ تہکمانہ ہو گیا، اس جگہ تمہاری موجودگی بالکل راز رہنی چاہیے، کوئی آہٹ، شور یا دستک کچھ نہیں، یہاں تمہاری ضروریات کی ہر چیز موجود ہے، وقتاً فوقتاً میں خود بھی یہاں آتا رہوں گا، میری غیر موجودگی میں دروازہ باہر سے بند رہے گا، کھدائی سے نکلنے والی مٹی ہم یہیں تہانے میں جمع رکھیں گے، کھدائی کے دوران ہماری کوشش رہے گی کہ زیادہ آواز پیدا نہ ہو۔ میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ ہم نے اس بات میں سر ہلایا، زری گل سینے پر ہاتھ رکھ کر باقاعدہ جھک گیا۔ افراہیم نے کوٹ پہن کر اوور کوٹ شانوں پر ڈالا، ٹارچ سنبھالی اور زینوں کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحے بعد ہم آہنی دروازہ بند ہونے اور قفل میں چابی گھومنے کی آواز سن رہے تھے۔ ہم نے تہانے کے اندر بنے ہوئے اکلوتے کمرے کا جائزہ لیا، وہاں واقعی ہماری ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، 3 چارپائیاں اور بستر، کھانا پکانے کے چند ضروری برتن، ایک چھوٹی بوری میں آلو، 2 تھیلوں میں دالیں اور چاول وغیرہ، اس کے علاوہ باورچی خانے میں استعمال ہونے والی دیگر لوازمات، چوبی الماری میں واڈکا 69 اور جانی واکر کی بہت سی بوتلیں بھی رکھی تھیں۔ ایک ہیٹر کھانا پکانے کے لیے تھا، دوسرا کمرہ گرم رکھنے کے لیے، کمرے میں ہی ایک طرف کھدائی کا سامان، بیلچے، کڑھائیاں اور کھرپے وغیرہ رکھے تھے۔ عجیب سا ماحول تھا۔ ہم نے کمرے کا ہیٹر آن کیا اور چارپائیوں پر ڈھیر ہو گئے۔ آثار سے نظر آتا تھا کہ کھدائی کا کام 1-2 دن میں ختم ہونے والا نہیں، یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کھدائی وسطی گڑھے تک محدود رہے گی یا تہانے کا سارا فرش کھودا جائے گا۔ صفدر اور میں دیوار سے ٹیک لگائے قریب قریب لیٹے تھے۔ وہ سرگوشی میں بولا، یہ ارجمند بانو کا کیا چکر نکل آیا جی؟ ویسے افراہیم کی بات مجھے لگتی ٹھیک ہے۔ جس رات جلال نے ارجمند سے دست درازی کی کوشش کی، میں نے ان دونوں کو بڑے غور سے دیکھا تھا، مجھے اس وقت بھی اندازہ ہوا تھا کہ دونوں کے درمیان کوئی خاص تعلق موجود ہے، یہ تعلق نوکر اور مالکن کے تعلق سے جدا کوئی چیز تھا۔ ارجمند جلال کی شراب نوشی پر ناک بھو چڑھا رہی تھی اور اس سے برہم نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کے رویے میں بے ساختگی نہیں تھی۔ بعدازاں جب میں نے جلال کو مار پیٹ کر باندھ دیا تو ارجمند نے ہدایت کی کہ میں اسے کمرے میں منتقل کر دوں۔ جب صبح ہم حویلی سے روانہ ہوئے تو اس وقت بھی وہ کمرے میں مکفل تھا۔ ارجمند چاہتی تو ہم اسے گاڑی میں ڈال کر پولیس اسٹیشن پہنچا سکتے تھے، مگر یوں لگتا تھا کہ رات میں اس کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، اس وقت غور طلب بات یہ ہے کہ افراہیم نے ہمیں یہ سب کچھ کیوں بتا دیا ہے؟ آج کی ملاقات میں وہ بہت کھل کر بولا ہے۔ ٹھیک ہے وہ نشے میں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مدہوش نہیں تھا، وہ جان بوجھ کر آزادانہ گفتگو کر رہا تھا، جیسے اب اسے ہماری طرف سے کوئی خاص خطرہ نہ ہو۔ صفدر میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، ایک دم اس کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرا گئے، وہ چارپائی پر سیدھا بیٹھ کر میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی کہ وہ ہم سے بشگاف گفتگو کر رہا تھا، اسے خدشہ نہیں کہ ہماری وجہ سے اس کا کوئی راز افشا ہوگا، عین ممکن ہے وہ طے کر چکا ہو کہ ہم اس تہانے سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آپ کی بات میرے دل کو لگی ہے، صفدر نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، مجھے بھی افراہیم کے رویے میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ اس قبیل کے لوگ اپنی نجی زندگی سے پردہ اٹھانے میں بے حد احتیاط سے کام لیتے ہیں، اور اگر وہ بلا وجہ پردہ اٹھا دیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے۔ زری گل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولا، یہ آپ لوگ کیا خسر بسر کر رہے ہیں؟ ہم کو تو لگتا ہے کوئی خوف خطرے والا بات کر رہا ہے، کہیں اس افراہیم صاحب کا نیت ہمارے بارے میں خراب تو نہیں ہو گیا ہے؟ کیا مطلب؟ صفدر نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اس نے ہم کو اس تہانے میں مار کر گاڑنے کا فیصلہ کر لیا ہو، اور یہ جو ہم سے کھدائی کرایا جانے والا ہے یہ ہماری قبر کا کھدائی ہو بھی سکتا ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پچھلے 2-3 ہفتوں میں ہم اس جوڑے کے بارے میں اتنا کچھ جان چکے ہیں کہ ہمیں مارنے سے ان کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، زری گل نے جھومتے ہوئے کہا۔ اس سارے معاملے میں ہم کے لیے خوشی کا صرف ایک ہی بات ہے، اب مر گیا
تو آپ کے ساتھ ایک ہی قبر، لیکن نہیں، آپ کیوں مرے آپ کے دشمن۔ ہم اپنی جان پر کھیل جائے گا لیکن آپ پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ ہم آپ کا پرستار ہے، اور آٹوگراف لینے والا نہیں، جان دینے والا پرستار ہے۔ وہ کون سا گانا ہے؟ مکیش کا ہمارا پیار بھی تو ہے، یہ بہار بھی تو ہے، تو ہی نظروں میں جانے تمنا۔ ہم اس کو بدل کر یوں کہے گا، تو ہی نظروں میں استاد جہانی۔ وہ لہک لہک کر یہ گانا گانے لگا۔ صفدر نے ڈانٹ کر کہا، کیوں ناچتے سے پہلے مرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ ابھی وہ تیرا سالہ تجھے سمجھا کر گیا کہ شور ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ زری گل ایک دم چپ ہو گیا۔ اس کی چوڑی اور گوری پیشانی پر لکیروں کا جال سا پھیل گیا تھا۔ کہنے لگا، استاد جی، ہم مانے یا نہ مانے، لیکن ہم کو لگتا ہے یہ حرامی ابراہیم اپنی بیوی کو بھی چکر دے گیا ہے۔ اس نے بیوی کا تسلی کرا دیا ہے کہ حویلی میں کچھ نہیں۔ وہ مایوس ہو کر ادھر سے چلا گیا ہے۔ ابراہیم نے حویلی کو بند کر کے تالا لگوا دیا ہے۔ اب راتوں رات وہ ہم کو اس تہھانے میں لے آیا ہے اور اس خاص جگہ پر کھدائی کرانا چاہ رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے کہا، ہمارا خیال بھی وہی ہے جو تمہارا ہے، لیکن اب ہمیں اسے آگے سوچنا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہاں کسی بہت قیمتی شے کی تلاش ہو رہی ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ قیمتی شے نوادرات یا سونے چاندی کی شکل میں ہے۔ ابراہیم کے جوش و خروش سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی خاص کلیو آ چکا ہے، اور اسے پختہ یقین ہے کہ اس کی تلاش ختم ہونے والی ہے۔ فرض کریں اگر چند روز میں وہ سب کچھ اگر واقعی یہاں سے نکل آتا ہے جو ابراہیم نکالنا چاہتا ہے اور ارجمند نکالنا چاہتی تھی، اور جس کی تلاش کے حوالے سے قادر، زما شنکر اور عیسیٰ جیسے لوگ سرگرم رہے ہیں، تو پھر ہمارا لائے عمل کیا ہوگا؟ صفدر نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، مجھے تو اب بھی یہ دیوانے کا خواب لگ رہا ہے۔ جہاں تک ابراہیم کے جوش و خروش کی بات ہے تو وہ کنویں کی کھدائی کے موقع پر بے حد پرجوش تھا، اور اس سے پہلے اسی جوش و خروش میں انہوں نے نہ جانے کتنا پیسہ برباد کیا ہے۔ میں نے کہا، میں تمہارے خیال سے بالکل اتفاق کر رہا ہوں، مگر اس مرحلے میں ہمیں کوئی بھی امکان مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس تہھانے میں آنے کے بعد میرے خیالات میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہے جو عنقریب ہمیں حیران کرنے والی ہے۔ ہم ابراہیم کے جوش و خروش کو یکسر نظر انداز بھی کر دیں تو اس تہھانے میں ایک اور شہادت ایسی ہے جو ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے۔ صفدر نے بے سختہ کہا۔ زری گل بھی چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مٹی کے اس ڈھیر پر لے آیا جہاں تھوڑی دیر پہلے ابراہیم کھڑا تھا، اور سلگتی نگاہوں سے فرش کے گڑھے کو دیکھ رہا تھا۔ یوں تو تہھانے کا فرش کئی جگہ سے اکھاڑا گیا تھا، لیکن یہ وسطی گڑھا سب سے بڑا تھا۔ قطر قریباً 12 فٹ، گہرائی درمیان سے تقریباً 4 فٹ اور کناروں سے 1.5-2 فٹ تھی۔ فرش کدال سے توڑا گیا تھا، بعد ازاں بیلچے اور کسی وغیرہ سے مٹی ہٹائی گئی تھی۔ میں نے صفدر کو گڑھے کے ٹیرے مٹیرے کناروں پر لاتے ہوئے کہا، اس جگہ کو غور سے دیکھو، کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے یا نہیں؟ صفدر نے نیچے جھک کر پختہ کنارے کا معائنہ کیا اور بولا، آپ کس فرق کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، یہ فرش نانک چندی اینٹوں کا ہے، اور اینٹوں کے اوپر وہ مسالہ ہے جو ساری حویلی میں نظر آتا ہے۔ آپ فرش کے یہ ٹکڑے دیکھو جو یہاں سے اکھاڑے گئے ہیں، یہ باقی کے فرش سے مختلف ہیں۔ صفدر تفہیمی انداز میں سر ہلانے لگا۔ باقی فرش اور ان ٹکڑوں میں واضح فرق تھا۔ اکھاڑا جانے والا فرش بعد میں بنایا گیا تھا، اور یہ تقریباً اسی طرز کا تھا جس طرز کے فرش آج کل بنائے جاتے ہیں۔ ان میں نیچے اینٹوں کی جگہ روڑی ہوتی ہے، اس پر ریت اور سیمنٹ ملی بجری بچھا دی جاتی ہے۔ سب سے آخر میں سیمنٹ کا محلول پھیر دیا جاتا ہے جسے نیرو کہتے ہیں، اور جس کا مقصد فرش کو ہموار اور چکنا رکھنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس محلول میں کوئی رنگ بھی ملا دیا جاتا ہے۔ اس تہھانے کے فرش میں سرخی مائل رنگ ملایا گیا تھا، جس کے سبب فرش کا یہ ٹکڑا باقی فرش کے ساتھ مل گیا تھا، اور خصوصی غور و فکر کرنے کے بعد اس پیوند کا پتہ چلانا مشکل تھا۔ ہم نے چونکہ اکھڑا ہوا فرش دیکھا تھا، اس لیے شناخت ہمارے لیے مسئلہ نہیں رہی تھی۔ ہم ماہرین آثار قدیمہ نہیں تھے، لیکن اتنا اندازہ تو ہم بھی کر سکتے تھے کہ فرش میں یہ پیوند لگے طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ ممکن تھا 20-30 سال یا اس سے بھی زیادہ گزر چکے ہوں۔ کھدائی کے دوران بڑی احتیاط سے اتنا ہی فرش اکھاڑا گیا تھا جو بعد میں بنا تھا، تاہم کہیں کہیں اس نئے فرش کے کنارے بھی موجود تھے۔ صفدر نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، شاہجہاں صاحب، کیا ہو سکتا ہے یہ؟ وہ دھیمی آواز میں بولا تھا، پھر بھی یہ صدا پختہ دیواروں میں گونجی اور سرسراہٹ جگا گئی۔ کیا ہو سکتا ہے یہاں؟ اس یکوستہ شب کی تاریکی میں یہ سوال دور تک پھیلتا اور گونجتا محسوس ہوا۔ ایک سیلن زدہ تہھانے میں ٹیوب لائٹس کی دودھیا روشنی میں مٹی کے ڈھیر پر کھڑے ہم تینوں بے حد عجیب لگ رہے تھے۔ کیا واقعی ہم کسی دفینے کے کنارے پر کھڑے تھے؟ اس خاموش حویلی سے 10-15 میل دور جنگ کا ہستہ بستہ شہر تھا۔ میں نے سوچا وہاں ابھی سینماؤں کے آخری شو چھوٹے ہوں گے، سڑکوں پر چہل پہل ہوگی، تانگے رکشہ والے سواریوں کے لیے صدائے لگا رہے ہوں گے، ہوٹلوں اور چائے خانوں میں گہما گہمی ہوگی۔ وہاں کسی نے کب سوچا ہوگا کہ بذریعہ کار صرف 1 پون گھنٹے کے فاصلے پر ایک تاریک حویلی کے ویران تہھانے میں 3 افراد
शाहजहां सफदर और जरी गुल एक दफीने के किनारे पर हैरान खड़े हैं और एक उलझी सुलझी कहानी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बास कहानियां बड़ी खामोशी से आगाज हुआ करती हैं, फिर वो मुद्दतों किसी रेगिस्तान, किसी बर्फजार, किसी कब्रिस्तान या हवेली में मुंजमद पड़ी रहती हैं। समानों बाद कोई शख्स उन तक पहुंचता है, उनके जिस्म से सुइयां निकालता है, उनके होंठ चूमता है और वो जिंदा हो जाती हैं, अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ जाग उठती हैं। शायद हम भी किसी ऐसी ही कहानी के जिस्म से सुइयां निकालने वाले थे, या शायद हम खुद कहानी बनकर इस तहखाने में दफन होने वाले थे, नामालूम ज़माने तक के लिए। जब कोई चिट्टे बल के इस कोहना साल हवेली के तहखाने में उतरता और देखता कि एक बहुत उम्मीद गड्ढे के किनारे 3 इंसानी ढांचे पड़े हैं, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हमें कुछ नहीं मालूम था कि जो कहानी हमारे सामने है वो किस मरहले में है। हम इसका आगाज़ कर रहे हैं, उसे अंजाम दे रहे हैं, या उसके जिस्म से सुइयां निकाल रहे हैं, या फिर वो कहानी नहीं है, सिर्फ एक वहमा है, एक साया है जो तखय्युल की तलस्मी रोशनी बुझते ही फना हो जाएगा। सफदर ने मुझे सोच में डूबे देखकर कहा, शाहजहां साहब, फर्श में फ़र्क ज़रूर है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ कुछ दफन ही किया गया हो। मुमकिन है सिर्फ फर्श की मरम्मत की गई हो। पुरानी इमारतों में अक्सर तोड़ फोड़ और मरम्मत की ज़रूरत पेश आती रहती है। हमारी गुफ्तगू के दौरान जरीगुल कुछ और आगे चला गया था और एक जगह बैठा बड़े गौर से कुछ देख रहा था। दबी आवाज़ में पुकार कर कहने लगा, उस्ताद साहब, ज़रा इधर आकर भी देखें। मैं उस शब्द उसके करीब पहुंचे। वो जहाँ बैठा था वहाँ ट्यूबलाइट की रोशनी काफ़ी नज़दीक से पड़ रही थी। वो बोला, देखे नहीं, यहाँ मट्टी पर कई जगह कदमों का निशान मौजूद है। ऐसा निशान पूरे तहखाने में मौजूद है और ये इब्राहिम साहब के जूते का निशान है। इस निशान के अलावा और किसी पाँव का निशान यहाँ दिखाई नहीं देता। इससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ जितना खुदाई भी नज़र आ रहा है वो इब्राहिम साहब ने खुद किया है, उसके अलावा यहाँ और कोई दाखिल नहीं हुआ है। जरीगुल की यह तहकीक काबिल कदर थी। कहते हैं कुछ लोग मदहोशी की हालत में ज़्यादा होशमंद और चौकस होते हैं। शायद जरीगुल भी उन्हीं लोगों में से एक था। अगले सुबह इब्राहिम ने हमें यहाँ जगाया। मैंने रिस्ट वॉच देखी, 5:30 बजे थे, यानी सिर्फ 4 घंटे की नींद ले सके थे हम। उसने हदायत की कि हम जल्दी जल्दी नाश्ता कर लें ताकि काम शुरू किया जाए। पता नहीं रात तो उसने कैसे काटी थी, वैसे लगता था कि जागते हुए ही काटी है। उसके बाल उलझे हुए थे और आंखों के गिर्द बेख्वाबी के आसार नजर आ रहे थे। कमरे में मौजूद सामान को देखा तो इस नतीजे पर पहुंचे कि सबसे अच्छा नाश्ता हलवा हो सकता है। जरीगुल ने दावा किया कि वो हलवा बहुत अच्छा बना सकता है और बताया कि लाहौर में क़याम के दौरान वो पुरानी अनारकली में 6 माह हलवा पूरी बेचता रहा है। अच्छा हलवा बनाकर उसने अपने दावे की सच्चाई साबित कर दी। हमारे नाश्ता ख़त्म करने से पहले ही इब्राहिम हमारे सर पर आन खड़ा हुआ था। उसकी बेताबी को महसूस करते हुए हमने जल्दी जल्दी बेलचे संभाले, हथेलियों पर थूका और अपने काम में जुट गए। कई रोज़ मौत के कुएं में खुदाई की थी, इसलिए ये काम हमारे लिए बिल्कुल नया नहीं रहा था। पहले हमने गड्ढे के किनारे दुरुस्त किए, फिर मिट्टी बाहर निकालने लगे। 1.5-2 घंटे में हम इस 12-13 फीट कदर के गड्ढे को सिर्फ 3 फीट नीचे ले जा सके। इब्राहिम ने कुछ नहीं बताया था, फिर भी हम ये बात समझ रहे थे कि यह गड्ढा गहराई तक जाएगा और ऐन मुमकिन है कि कई रोज़ खुदाई जारी रहे। अगर ऐसा ना होता तो इब्राहिम को कमरे में सामान खुर्दोनोश जमा करने और दीगर इंतजामात की ज़रूरत नहीं थी। वो सुबह सवेरे हमें तहखाने में लाता, खुदाई कराता और चलता करता। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये बात सोचकर जहन ख्वामहा उलझ रहा था। अगर तहखाने का फर्श उखाड़ कर कुछ दफन किया गया था तो इतनी गहराई में क्यों किया गया था? बिलफर्ज अगर संदूक या पेटी किस्म की कोई चीज़ थी तो उसे बासानी 6-7 फीट की गहराई में दबाया जा सकता था। इब्राहिम तो दोपहर 1 बजे वापस चला गया, लेकिन हम शाम तक खुदाई में मसरूफ़ रहे। गड्ढे की गहराई करीबन 8 फीट हो चुकी थी और निकलने वाली ताज़ा मिट्टी 2 बड़े ढेरों की सूरत में तहखाने में पड़ी थी। हमें उम्मीद थी कि शाम को इब्राहिम वापस आएगा, लेकिन वो नहीं आया। जरीगुल ने इलेक्ट्रिक हीटर पर आलू अंडे का सालन तैयार किया, लेकिन चपातियाँ बनाने में नाकामी हुई, लिहाजा सादा चावल पकाए गए। सारा दिन मेहनत करके हमने बिल्कुल मेहनत कशों के अंदाज में ज़मीनी दस्तरखान पर महज़ल तनावुल किया। इसके बाद सफदर ने खुश्क दूध से बड़ी खुश मिजाज किस्म की चाय तैयार की। पेट पूजा के बाद हम थके मांदों को जल्द ही नींद ने आ लिया और हम सख्त सर्द तहखाने में इलेक्ट्रिक हीटर के इर्द गिर्द लिहाफ ओढ़कर सो गए। अगले रोज़ 8 बजे उठकर और नाश्ते वगैरह से फारिग होकर हम फिर काम में लग गए। गड्ढा अब इतना गहरा हो गया था कि बेलचों से मिट्टी बाहर फेंकना मुमकिन नहीं रहा था। हमने एक बाल्टी में नायलॉन की रस्सी बांधी और बारी बारी किनारे पर खड़े होकर मिट्टी खींचने लगे। 12 बजे के करीब इब्राहिम आ गया। गड्ढे की गहराई देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने हमें शाबाश दी और बातों बातों में हम पर यह जाहिर किया कि अगर हम तुंदी और तेज़ी से काम करें तो वो हमें हमारी तवक्को से बढ़कर नवाजेगा। उसकी ख्वाहिश थी कि हम शाम को खाना वगैरह खाकर और थोड़ी देर आराम करके 3-4 घंटे ओवर टाइम लगाएं। बहुत बेकरार नज़र आ रहा था। वो जितना नज़र आ रहा था हकीकत में उसे कहीं बढ़कर बेकरार था, और देखा जाता तो हम भी कुछ कम बेचैन नहीं थे।
ایک تجسس تھا جس نے پچھلے 10-15 روز میں غیر محسوس طور پر پیش قدمی کی تھی اور اب پوری طرح ہم پر غلبہ پا لیا تھا۔ ہم خود چاہتے تھے کہ جلد از جلد بلی تھیلے سے باہر آئے اور جو ہونا ہے وہ ہو جائے۔ بالفاظ دیگر بے خبری کا اندھیرا چھٹے اور پس پردہ جو کچھ ہے سامنے آ جائے۔ ہم نے بخوشی شام کے بعد کام کرنے کی حامی بھر لی۔ 4 بجے افراہیم تہانے سے باہر نکل گیا تھا۔ صفدر اور میں نے 5 بجے چھٹی کی۔ اس وقت تک زری گل کھانا پکا چکا تھا۔ ہم نے کھانا کھا کر کمر سیدھی کی اور پھر مصروف ہو گئے۔ 2 گھنٹے ہم نے مسلسل کام کیا اور سخت سردی میں بھی ہماری پیشانیوں پر پسینہ چمکنے لگا۔ اچانک دروازہ کھلا اور افراہیم تیز قدموں سے اندر آ گیا۔ اس وقت ہم کھدائی کے لیے ایک کسی استعمال کر رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں بھائی نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں، تمہاری کسی کی آواز اوپر پہنچ رہی ہے۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ بیلچہ استعمال کرو۔ ہم نے فوراً کسی چھوڑ کر بیلچے تھام لیے۔ وہ بولا، 1 آدھ گھنٹہ بہت احتیاط سے کام کرنا ہوگا، کچھ لوگ اوپر آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے سر تسلیم خم کیا اور کام میں لگ گئے۔ وہ دھیمے لہجے میں ہمیں مزید ہدایات دینے کے بعد واپس چلا گیا۔ ہر بار جب وہ تہانے میں اترتا تھا تو ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ شاید وہ اس مرتبہ ہمیں اس پراسرار کھدائی کے بارے میں کچھ بتائے گا، کوئی وضاحت، کوئی اشارہ، کوئی اندیاق، لیکن ہر بار یہ خیال خام ثابت ہوتا تھا۔ اس سلسلے میں افراہیم کی زبان یکسر خاموش تھی۔ شروع میں صفدر نے 1-2 بار گفتگو کا رخ اس طرف موڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس نے فوراً روکا پھیکا لہجہ اختیار کر لیا تھا۔ ہم نے رات 10 بجے تک کام کیا اور اس مربع نما گڑھے کو قریباً 16 فٹ کی گہرائی تک لے گئے۔ جب سیاہی مائل ریت میں سے پانی رسنا شروع ہو گیا تو ہم نے کام بند کر دیا۔ سارا دن مزدوری کرنی پڑی تھی، بلکہ اوور ٹائم لگانا پڑا تھا۔ ہمارے جسم ایسی مشقت کے عادی نہیں تھے، لہٰذا تھکن سے چور ہو گئے۔ بستروں پر گرتے ہی ہم یوں سوئے کہ ارد گرد کی کچھ خبر نہ رہی۔ میری آنکھ قریباً 8 بجے صبح کھلی۔ اس وقت بھی نہ کھلتی اگر ایک نامانوس شور میرے کانوں سے نہ ٹکراتا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آواز تہانے کے آہنی دروازے کی طرف سے آئی تھی۔ غالباً کوئی بھاری بھرکم شے بڑی قوت سے دروازے کے ساتھ ٹکرائی تھی۔ میں نے تیزی سے اپنی جگہ چھوڑی اور ننگے پاؤں زینے طے کرتا ہوا دروازے تک پہنچ گیا۔ میں دروازے سے کان لگانا چاہ رہا تھا جب مجھے ٹھٹک کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ کوئی عورت دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹ کر زور سے چیخی، رحمو رحمو! یک کسی مرد نے ڈانٹ کر عورت کو دروازے سے دور ہٹا لیا۔ ڈانٹنے والا افراہیم کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ دبی دبی آوازوں اور آہٹوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ عورت کو زبردستی کھینچ کر لے جانا چاہتا ہے۔ عورت روتے ہوئے بولی، سرکار آپ نے کہا تھا مجھے رحمو سے ملائیں گے، کہاں ہے رحمو؟ سرکار مجھے بتائیں کہاں ہے رحمو؟ میرے ذہن میں جمعہ سا ہوا، یہ اسی خانہ بدوش لڑکی کی آواز تھی جسے میں نے خوشاب والی کوٹھی میں چیختے چلاتے دیکھا تھا۔ اس نے ارجمند بانوں کے قدموں میں گر کر دہائی دی کہ وہ اس کا بچھڑا ہوا خامد اسے واپس لوٹا دے۔ اب وہ اس حویلی میں تھی اور یہی التجا افراہیم سے کر رہی تھی۔ افراہیم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں کب کہہ رہا ہوں رحمو سے نہیں ملاؤں گا تجھے، آ میرے ساتھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اسے۔ آپ مجھے تسلی دے رہے ہیں سرکار؟ لڑکی بلک کر بولی، بیگم صاحبہ بھی مجھے تسلیاں دیتی رہی ہیں۔ آپ مجھے رحمو سے نہیں ملائیں گے، آپ مجھے کمرے میں بند کر دیں گے۔ نہیں کروں گا کمرے میں بند، میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے۔ سرکار کے وعدے کا اعتبار نہیں کرے گی تو؟ افراہیم اسے کھینچتا ہوا کافی فاصلے پر لے کے، لیکن میں نے چونکہ دروازے سے کان لگا رکھے تھے مجھے سب کچھ سنائی دے رہا تھا۔ لڑکی نے سسکتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں سرکار، یہ میرے ننگے پاؤں دیکھیں، میں نے ابھی تک جوتی نہیں پہنی، ساری زندگی نہیں پہنوں گی۔ رحمو مجھ سے کہہ کر گیا تھا شام کو مزدوری کے پیسے ملیں گے تو تیرے لیے بازار سے جوتی لے کر آؤں گا۔ وہ میرے پاؤں میں ایک کانٹا دے کر تڑپ اٹھتا تھا سرکار، آپ دیکھیں میرے پاؤں کا کیا حال ہو گیا۔ وہ نہیں آیا سرکار، آپ کی بیگم صاحبہ نے اسے کس مزدوری پر لگا دیا، اسے چھٹی دے دے سرکار۔ میرا جھونپڑا خالی ہے، بالکل خالی ہے۔ لڑکی کے لہجے میں دیوانگی کی جھلک تھی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں اپنے محبوب خاوند کو کھو کر وہ ہوش و حرت سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ افراہیم نے اسے پچکارتے ہوئے دھیمی آواز میں کچھ کہا، لیکن لڑکی مسلسل مزاحمت کرتی رہی۔ کھینچا تانی میں وہ دونوں پھر دروازے کے قریب آ گئے۔ ایک دم افراہیم گرج کر بولا، میں بکواس کر رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ لڑکی بھی آپے سے باہر ہو گئی۔ اس کے اندر جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ چلا کر بولی، ہاں بکواس کر رہے ہو تم جھوٹ بک رہے ہو، تم نے مار دیا اسے، تم نے اسے بارود سے بھرے ہوئے کنویں میں اتار دیا تھا، تم نے اس کے چیتھڑے اڑا دیے ہیں، میں سب کو بتاؤں گی، ساری دنیا کو بتاؤں گی، تم میرے رحمو کے قاتل ہو، تم قاتل ہو، تم قاتل ہو۔ پھر اچانک لڑکی نے خود کو افراہیم کی گرفت سے چھڑا لی اور بھاگ اٹھی۔ افراہیم اس کے پیچھے بھاگا۔ یہ سارا منظر میں کانوں کی مدد سے دیکھ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ دونوں دروازے کے سامنے 8-10 کی دوری پر گرے۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور لڑنے بھڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ لڑائی کے دوران لڑکی نے ایک بار پھر خود کو افراہیم کی گرفت سے چھڑایا اور توپ سے نکلے ہوئے گولے کے مانند دروازے سے ٹکرائی۔
آہنی دروازے سے لڑکی کے تصادم کی آواز پورے تہھانے میں گونجی اور اس مرتبہ یہ آواز اتنی بلند تھی کہ صفدر اور زری گل بھی کسمسا کر اٹھ بیٹھے۔ افراہیم نے پھر لڑکی کو دبوچ لیا۔ لڑکی کی دبی دبی چیخ سنائی دی۔ پھر افراہیم کی زوردار کراہ ابھری۔ کسی اذیت کے سبب وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ایک سیکنڈ کے بعد کوئی دھڑام سے پختہ فرش پر گرا اور اچانک سکوت چھا گیا۔ اس سکوت میں تھوڑی دیر کسی کے ہانپنے کی صدا سنائی دیتی رہی، پھر وہ بھی معدوم ہو گئی۔ میں اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ صفدر بھی ننگے پاؤں احتیاط سے زینے چڑھتا میری طرف آ رہا تھا۔ اس کی بوجھل آنکھوں میں حیرت سوال بن کر ٹھہری ہوئی تھی۔ اچانک میری نگاہ اپنے پاؤں کی طرف اٹھی اور میں مبہوت رہ گیا۔ آہنی دروازے کی نچلی در سے خون کی چند لکیریں تہھانے میں در آئی تھیں اور پہلی سیڑھی طے کرنے کے بعد اب یہ خون قطرہ قطرہ دوسری سیڑھی پر گر رہا تھا۔ صفدر نے میری نگاہوں کا تعاقب کیا اور خون دیکھ کر وہ بھی ششدر رہ گیا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ دروازے کی دوسری جانب کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ یقینی بات صرف اتنی تھی کہ ہوشاب کا ایک دولت مند برسوخ اور خاندانی شخص RS افراہیم ایک خانہ بدوش لڑکی سے گتھم گتھا تھا۔ لڑکی اس کی گرفت سے نکل کر بھاگ جانا چاہتی تھی جبکہ وہ اسے روک رہا تھا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک کٹے ہوئے شیطیر کی طرح نیچے جا گرا تھا اور قرب و جوار میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے زینوں سے اترنے کے بعد صفدر اور زری گل کو مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کیا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ اب کیا ہوگا۔ افراہیم نے سختی کے ساتھ کئی مرتبہ ہمیں تاکید کی تھی کہ ہم خود سے دروازے پر دستک دینے یا کسی کو پکارنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر یہ ہدایت پیش نظر نہ ہوتی تو یقینی بات تھی اب تک ہم دروازہ پیٹ چکے ہوتے۔ زری گل نے سیڑھیوں پر بہہ آنے والے خون کو ہراساں نظروں سے دیکھا اور بولا، یہ تو زبردست قسم کا گڑبڑ ہو گیا جی، کوئی زخمی ہوا ہے یا پھر؟ زری گل قتل کا لفظ زبان پر لاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، لیکن مجھے 95% یقین تھا کہ یہ کسی زخمی کا نہیں، مقتول کا خون ہے۔ مضروب بے جان لاشیں کی طرح پختہ فرش پر گرا تھا۔ اس کے گرنے کے بعد کوئی آہٹ، آواز یا کراہ سنائی نہیں دی تھی۔ میرے کانوں میں وہ الفاظ گونجنے لگے جو چند روز پہلے میں نے دوسری منزل کے ایک باتھ روم میں بند ہو کر سنے تھے۔ قاضی زمان نے افراہیم سے کہا تھا کہ اس چنگڑی کا خاص خیال رکھنا، اگر وہ کتے کی بچی ٹھیک ہو گئی تو بہتر، ورنہ اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا۔ یقیناً یہی بندوبست کرتے ہوئے وہ مبہوت الحواس لڑکی کو اس خالی حویلی میں لے آیا تھا۔ یہاں وہ اسے غیر معینہ مدت کے لیے پابہ زنجیر رکھ سکتا تھا، قتل کر کے کاٹ سکتا تھا یا پھر شہباز پہلوان جیسے کسی بردہ فروش کے حوالے کر سکتا تھا۔ آج لڑکی نے کسی نہ کسی طرح فرار ہونے کی کوشش کی تھی اور نتیجے میں براہ راست افراہیم سے اس کا تصادم ہو گیا تھا۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، افراہیم کسی تیز دھار آلے سے لڑکی کو قتل کر چکا تھا یا لڑکی کا داؤ چل گیا تھا اور اس نے اپنے سہاگ کے قاتل کو انجام تک پہنچا دیا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی صورت ناممکن نہیں تھی۔ ظاہر ہے افراہیم کو لڑکی پر بالادستی حاصل تھی۔ وہ کھلے ہاتھ پیر والی نوخیز لڑکی تھی۔ خانہ بدوش عورتیں ویسے بھی سخت جان ہوتی ہیں اور بعض تو اس حوالے سے شہری مردوں کو بھی مات دے دیتی ہیں۔ ایسے واقعات اکثر سننے کو ملتے ہیں کہ اینٹیں ڈھونے والی خانہ بدوش عورت کو کسی مرد نے چیلنج کیا اور بوجھ اٹھانے کے معاملے میں موگی کھائی۔ اگر دروازے سے باہر دوسری قسم کی صورتحال پیش آئی تھی، یعنی لڑکی افراہیم کا قصہ پاک کر چکی تھی، تو پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ یہ حویلی مکینوں سے خالی تھی اور اس کے بیشتر دروازے مقفل تھے۔ ممکن تھا افراہیم نے ساز و سامان کی حفاظت کے پیش نظر ایک دو چوکیدار یہاں متعین کیے ہوں، لیکن حویلی کے عقبی احاطے میں آنے کی ضرورت انہیں بھی نہیں تھی۔ دوسرے، ان کی پوسٹ بھی یہاں سے بہت دور تھی۔ افراہیم کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہم اس تہھانے میں ہیں۔ اگر وہ قتل ہو چکا تھا اور مبہوت الحواس لڑکی اسے قتل کر کے بھاگ چکی تھی تو عین ممکن تھا کہ ہم غیر معینہ مدت کے لیے اس تہھانے میں بند ہو جائیں۔ سوچ کے گھوڑے باگیں چھڑا کر کہیں سے کہیں نکل گئے تھے۔ اچانک آہنی دروازے کے پاس مدھم آہٹ ہوئی۔ میں تیزی سے زینے طے کر کے دروازے پر پہنچا۔ چند ناقابل فہم آہٹیں سنائی دیں، پھر یوں لگا جیسے کوئی فرش کو کپڑے یا اخبار وغیرہ سے صاف کر رہا ہے۔ میں دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ صفدر زینوں کے درمیان تھا اور زری گل پہلے زینے پر۔ ہم تینوں خاموش اور ساکت تھے۔ چند لمحوں بعد دروازے کے مضبوط لوہے سے ایک دوسرا لوہا ٹکرایا۔ یہ چابی تھی۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ الٹے پاؤں زینے اتر کر میں صفدر کے پاس آن کھڑا ہوا۔ کسی نے لرزاں ہاتھوں سے دروازے کے قفل میں چابی گھمائی اور دھکا دے کر پٹ کھول دیا۔ ہمارے سامنے افراہیم کھڑا تھا۔ اس کی پیشانی پر دائیں ابرو کے اوپر ایک نیل گوں ابھار نظر آ رہا تھا۔ اندر گھستے ہی اس نے سب سے پہلے زینوں پر نگاہ دوڑائی۔ دو بالائی زینوں پر خون کی لکیر موجود تھی۔ اس کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے پریشانی جھلکی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ بڑے عام سے انداز میں گھوم کر اس نے دروازہ اندر سے مقفل کر دیا اور زینے اترتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ یہ کیسی آوازیں تھی جناب؟ صفدر نے مسکین لہجے میں پوچھا۔ افراہیم نے ایک تیز نگاہ میں ہم تینوں کے تاثرات دیکھے، پھر سگریٹ کیس سے امپورٹڈ سگریٹ نکال کر ہونٹوں سے لگایا اور بولا، ایک پاگل لڑکی تھی، شاید تم نے ہوشاب میں بھی دیکھی ہو، اپنے گمشدہ شوہر کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔
दौरा पड़ता है तो जो सामने हो उसका गिरबान पकड़ लेती है। आज ईंट लेकर मुझ पर हमलावर हो गई थी, फिर खुद ही फिसल कर सर जख्मी करा बैठी। बहुत खून निकला है, 10-15 टांके तो लगेंगे। ओह, सफदर ने होंठ सुकोड़ कर कहा, हम तो परेशान हो गए थे आपकी तरफ से। आपने मना कर रखा था कि दरवाजे तक नहीं जाना, इसलिए चुपके बैठे रहे। शाबाश, अच्छा किया तुमने, इफ्राहिम ने मुंतशर लहजे में कहा। फिर जल्दी से बात बदल कर बोला, काम की क्या पोजीशन है? पानी रिसने लगा है जी, मैंने रिपोर्ट दी। वंडरफुल, इफ्राहिम ने कहा और तेज तेज कदमों से गड्ढे की तरफ बढ़ा। पुरसुकून नजर आने के लिए उसे सख्त कोशिश करना पड़ रही थी। बेनाम सी हैजानी कैफियत तारी थी उस पर। वो तेजी से सिगरेट फूंक रहा था और हर कश के साथ धुएं का एक बादल फिजा में छोड़ देता था। यकीनी बात थी, वो थोड़ी देर पहले अपने हाथों से एक इंसानी जान ले चुका है। एक तरफ एहसास जुर्म उसके जिस्म में हैजान पैदा कर रहा था तो दूसरी तरफ गड़े की दीद उसके तने हुए एहसाब को झंझोड़ रही थी। उसने सिगरेट फूंकते हुए परवाना वार गड़े के गिर्द चंद चक्कर लगाए, फिर हमें हदायत की कि हम काम शुरू करें। रात में गड़े के अंदर से काफ़ी पानी रिस चुका था और अब हमें यकबस्ता कीचड़ में काम करना था। इस मौके पर जरीगुल ने नाश्ते के हवाले से नुक्ता एतराज़ उठाना चाहा, मगर इफ्राहिम की इज़्तिराबी कैफियत देखते हुए मैंने उसे इशारा कर दिया। वैसे भी अब 9 तो बज ही चुके थे, हम नाश्ते को लंच के साथ मिला सकते थे। जर्सियाँ वगैरह उतार कर और शलवारें घुटनों से ऊपर तक खींचकर मैं और सफदर रसे की खुद साख्ता सीढ़ी के साथ कुएं नुमा गड्ढे में उतर गए। यहाँ अब रेत, मट्टी और पानी का मलगोबा सा तैयार हो चुका था। हम बेलचों की मदद से गिली मट्टी बाल्टियों में भरने लगे और जरीगुल उसे ऊपर खींचने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने सफदर को भी बाहर भेज दी, क्योंकि चरखी न होने के सबब गिली मट्टी ऊपर खींचना दुश्वार साबित हो रहा था। इफ्राहिम कमरे से कुर्सी खींच लाया था और ऐन गड़े के किनारे डालकर बैठ गया था। स्मोकिंग के साथ साथ वो अब मैं नोशी भी कर रहा था। उसने अलमारी में से एक बोतल निकलवा ली थी और उसका आतशी स्याल तेजी से हलक में उंडेल रहा था। पहले उसके चेहरे पर सिर्फ हैजान और जोशो खरोश था, लेकिन 2.5-3 घंटे की खुदाई के बाद इस जोशो खरोश में छुपी हुई इज़्तिराबी कैफियत नुमायां होने लगी थी। वो उठा और किसी आतिश ज़ेरपा की तरह गड़े के इर्द गिर्द चकराने लगा। मेरी पिंडलियां यकबस्ता पानी में खड़े खड़े सुन हो चुकी थीं। लिबास कीचड़ में लुथड़ा हुआ था और बेलचा चला चला कर कमर चटकने लगी थी। मट्टी और रेत खोदते हुए बार बार ये एहसास ज़हन को कचौका लगा रहा था कि यहीं आसपास ही हवेली के किसी कोने खुदरे में उस लड़की की लाश मौजूद है जो अपने शौहर की जुदाई में हलकान थी, जिसके नंगे पांव एक जूती की आस में शब रोज़ यकबस्ता रास्तों का अज़ाब बर्दाश्त कर रहे थे और जिसकी कलाइयों में सुहाग की चूड़ियाँ थोड़ी देर पहले तक बिरहा के गीत गा रही थीं। यकलख्त मुझे चौंकना पड़ा। गदले पानी के नीचे मेरे बेलचे का फल किसी धाती शय से टकराया था। मैंने दाएं पांव से टटोल कर देखा, ये किसी संदूक नुमा शय का नुकीला कोना था। मेरे पाँव ने जहाँ तक हरकत की वहाँ तक उस धाती शय के किनारे ने मेरे पाँव को छुआ। मेरे रगो पे में सनसनी की तेज़ लहर दौड़ गई। इफ्राहिम ने मेरे बदले हुए तासुरात देख लिए थे। वो चौंक कर बोला, क्या बात है? मैंने एक लम्हा तवक्कुफ के बाद कहा, यहाँ कुछ है जनाब। इफ्राहिम अब तक न जाने कैसे बर्दाश्त किए हुए था। उसने अपना ओवरकोट उतार कर एक तरफ फेंका, जूते खींच कर उतारे, कोट के बाजू उड़से और रस्सी की तवील सीढ़ी से लटक कर नीचे उतरने लगा। कोट की एक फूली हुई जेब में पिस्टल की मौजूदगी साफ महसूस की जा सकती थी। इफ्राहिम का बस नहीं चला था, वरना शायद वो सीढ़ी भी इस्तेमाल न करता और बराह रास्त कुएं में छलांग लगा देता। उसकी बेकरारी दीदनी थी। साफ सुथरी पतलून की परवाह किए बगैर वो घुटनों घुटनों पानी में उतर गया और मेरे हाथ से बेलचा लेकर उस मुकाम को टटोलने लगा जहाँ धात से धात टकराने की आवाज़ पैदा हुई थी। बेलचा धाती किनारे से लगा तो इफ्राहिम के चेहरे पर हफ्ते अकलीम की खुशियाँ सिमट आईं। उसने पहले अपने पाँव को हरकत देकर किनारे के तूलो अरज का अंदाज़ा करना चाहा, फिर बेदरेग अपने हाथ कीचड़ में घुसेटर दिए और दीवानावार उस नामालूम शय को टटोलने लगा। मैंने देखा उसका तमाम जिस्म होले होले लर्ज रहा था। चंद लम्हे वो सीधा खड़ा हो गया और कपकपाती आवाज़ में बोला, राजू, यहाँ से सारा पानी और कीचड़ खींचो फौरन। फिर मुझसे मुहातिब होकर कहने लगा, हंसने, तुम भी ऊपर चले जाओ, मैं यहाँ नीचे बाल्टियाँ भरता हूँ। आलमे जोश में वो ऐसा काम करने की हामी भर रहा था जो उसके नौकरों के नौकर भी अपनी शान के खिलाफ समझते। मैंने कहा, जनाब हमारे होते हुए आप क्यों तकलीफ करते हैं? कोई तकलीफ नहीं, वो मेरी बात काट कर बोला, ऊपर पहुंचो फौरन। मैं और सफदर रस्सी की गीली सीढ़ी पर ध्यान से पांव जमाते ऊपर चढ़ने लगे। किनारे पर जरीगुल हक्का बक्का खड़ा था तो उसकी आंखों में अनगिनत सवाल मचल रहे थे, लेकिन मौके की नज़ाकत को समझते हुए खामोश था। इफ्राहिम की हिदायत के मुताबिक हमने रस्सी से बंधी हुई एक और बाल्टी गड्ढे में लटका दी। इफ्राहिम बाल्टियों को पानी और कीचड़ से भरने लगा। हम तीनों उन्हें ऊपर खींचने लगे। 20-25 मिनट में हमने गड़ा पानी और कीचड़ से खाली कर दिया। तहाने में जो शायद दबी हुई नजर आ रही थी वो कोई पेटी थी। ऐसी जस्ती पेटियां घरों में अक्सर नजर आती हैं, ताम उस पेटी का रंग रूप मुख्तलिफ नजर आता था। इफ्राहिम ने जल्दी जल्दी बेलचा चलाना शुरू किया और थोड़ी देर में पेटी का बलाई हिस्सा मट्टी से बरामद कर लिया। ये 7 ज़रब 3 फीट की पेटी थी। गहराई अभी हमारी निगाहों से ओझल थी।
पेटी के कुंडों में पीतल के दो बड़े बड़े कुफल झूल रहे थे। इब्राहिम के इशारे पर मैं एक बार फिर रस्सी की सीढ़ी से लटक कर गड्ढे में उतर गया। इब्राहिम ने हदायत की कि मैं बेलचा संभालूं और पेटी को मट्टी से बरामद करने में उसकी मदद करूं। मैं तंदही से बेलचा चलाने लगा। गीली मट्टी बाल्टियों में भर भर कर ऊपर पहुंचाई जा रही थी। जल्द ही पूरी पेटी मट्टी से बाहर आ गई। ये पेटी आम घरेलू पेटियों से दो तरह मुख्तलिफ थी। एक तो ये लोहे या जस्त की बजाय तांबे की 1.5 सूत मोटी चादर की थी। दूसरे इसका साइज लंबाई के रुख पर आम पेटियों से करीबन 2 फीट जायद था। पेटी की चारों तरफ मट्टी जमी हुई थी। हमने खुरपों से ये मट्टी हटानी शुरू की। जहाँ जहाँ खुरपे के नोकीले किनारे तांबे पर रगड़ आई, वहाँ एक चमकीली लकीर सी नमूदार हो गई। पेटी में लगे हुए ताले भी मट्टी से लुथड़े हुए थे। उनमें से एक ताले के साथ कोई तवीज़ किस्म की चीज़ बंधी थी। यह 1.5 इंच मुरब्बा की एक धाती डिबिया थी, जो काले रंग की मोटी डोरी में पिरो कर पेटी के कुंडे से मुंसलिक कर दी गई थी। जिस वक्त हम पेटी के निचले किनारों से मट्टी हटा रहे थे, मुझ पर एक और सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। इस पेटी के नीचे भी एक ऐसी ही पेटी मौजूद थी। बलाई पेटी जब मट्टी से साफ हो चुकी तो इब्राहिम ने सफदर को हदायत की कि वो एक कुदाल नीचे गड्ढे में फेंके। सफदर ने कुदाल फेंक दी। ये जानना ज़्यादा दुश्वार नहीं था कि इब्राहिम क्या करना चाह रहा था। वो कुफल तोड़ना चाहता था। उसने अपने दोनों हाथ बड़े जोशीले अंदाज में रगड़े और कुदाल थाम कर पेटी के कुंडे पर ज़रबे लगाने लगा। कुदाल की हर ज़रब धमाके की तरह तहाने में गूंज रही थी। मैं हैरान था। वो शख्स जो कल रात मट्टी खोदने की आवाज़ से भी बिदक रहा था, अब धाएं धाएं कुदाल चलाने पर मसरूफ़ था। कुंडे पर 10-20 ज़रबे लगाने के बाद इब्राहिम को अंदाज़ा हो गया कि ये लोहा नहीं तांबा है। ज़ोरदार ज़रबों से टेढ़ा तो हो जाएगा, लेकिन आसानी से टूटेगा नहीं। लिहाजा बेहतर यह है कि कुंडा उखाड़ने की बजाय कुफल तोड़ने की कोशिश की जाए। उसने मशवरा तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने इसके ख्याल की तस्दीक करते हुए कहा, मेरा ख्याल है जी, कुंडे की बजाय ताले पर ज़रब लगाई जाए। लाएं कुदाल मुझे दें, मैं कोशिश करता हूँ। अचानक ही जैसे इब्राहिम को एहसास हुआ कि फरते जोश में आकर उसने वो काम शुरू कर दिया था जो उसे नहीं करना चाहिए था, यानी अपने हाथों से मट्टी खोदना और कुदाल चलाना। उसने कुदाल मेरी तरफ फेंकी और 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसका सीना हाँपा हुआ था और आंखों में फ़रोज़ा आग कुछ और रोशन हो गई थी। मैंने खास बात यह भी नोट की कि वो हमारी तरफ से बहुत चौकस नजर आ रहा था। कुदाल मेरे हाथ में आते ही वो जिस अंदाज में पीछे हटा था और फासला रखकर खड़ा हुआ था, इससे अंदाज़ा होता था कि लाशौरी तौर पर उसके जहन में कोई खौफ पैदा हो चुका है। जदीद कोल्ड पिस्टल उसके कोट की फुली हुई जेब में मौजूद था और यूं लग रहा था कि उसके दाएं हाथ और इस जेब के दरमियान एक हंगामी सा ताल्लुक कायम हो चुका है। मैंने हथेलियों पर थूक कर कुदाल का मुलायम दस्ता मजबूती से थामा और जचे तुले अंदाज में पीतल के कदीम ताले पर ज़रबे लगाना शुरू की। हर ज़रब की सदा गड़े से निकलकर तहाने में गूंजती थी और चारों तरफ सनसनी की लहरें फैलती महसूस होती थी। बरसों से बंद इस पेटी में से क्या बरामद होने वाला, ये सवाल बेतरह एसाब को जकड़े हुए था। तजस्सुस उर्दू का लफ्ज़ है जिसके लिए अंग्रेज़ी में सस्पेंस का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। ये दोनों 5 हरफी हम शक्ल लफ्ज़ मैंने ज़िंदगी में सैकड़ों मरतबा सुने और बोले थे, लेकिन इनकी हकीकी मानूयत मुझ पर आज आश्कार हो रही थी। गालबन सफदर और ज़रीगुल की कैफियत भी इन लम्हों में मुझसे मुख्तलिफ नहीं रही होगी। इब्राहिम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। तजस्सुस और बेखबरी लाजिम व मलजूम होते हैं और मालूम नहीं इब्राहिम हमारी तरह बेखबर था या नहीं। हाँ, इतनी बात यकीन से कही जा सकती थी कि वह इन लम्हों में जोशो खरोश और मुसरत की आखिरी हदों को छू रहा है। इन हदों के बाद दीवानगी की हद शुरू हो जाती और दीवाना वो बहरहाल नहीं हुआ था। कुदाल की एक ज़रब ऐसी जची तुली पड़ी कि 1.5 किलो वजनी ताला खटक से टूटकर एक तरफ झूल गया। अब दूसरे ताले की बारी थी। इस ताले में झूलता हुआ तावीज़ खालिस चांदी का था। इब्राहिम ने एक जेबी चाकू से स्याह डोरी काट कर तावीज़ ताले से लदा कर दिया और मुझे इशारा किया कि मैं इस ताले के दांत भी खट्टे कर दूं। यह ताला काफ़ी ढीठ साबित हुआ। कुदाल की पै दर पे ज़रबों ने उसकी ज़ाहरी शक्ल बुरी तरह बिगाड़ दी, लेकिन वो टूटा नहीं। शायद ये इस तावीज़ का असर था जो इससे बांधा गया था, या फिर उजलत में मैं ही ढंग से चोट नहीं लगा पा रहा था। मेरी मुआवनत के लिए सफदर भी गड़े में उतर आया, लेकिन उसके पहुँचते पहुँचते ताला टूट गया। इब्राहिम ने आगे बढ़कर दोनों ताले पेटी से लैदा किए, कुंडियाँ खोली और पेटी का ढकना उठाना चाहा। ढकना बुरी तरह जाम था। इब्राहिम की जोर आजमाई के बावजूद वो टस से मस नहीं हुआ। हम तीनों ने मिलकर जोर लगाया, फिर भी कामयाबी नहीं हुई। सफदर ने बेलचे के फल से ढकने के चारों तरफ हल्की हल्की ज़रबे लगाए। ढकने और पेटी के दरमियानी दरज से मट्टी झड़ झड़ कर नीचे गिरी। ये बड़े पुरतजस्सुस लम्हे थे। तमाम हिस्सियात जैसे आंखों में सिमट आई थी। सफदर ने बेलचा एक तरफ रख दिया तो हम तीनों ने कुंडे थाम कर एक साथ जोर लगाया। एक खटके से ढकना ऊपर उठ गया। अनगिनत बरसों से मुक़य्यद हवा आज़ाद होकर हमारे नथनों से टकराई। गड़े से ऊपर तहाने की छत पर लगी ट्यूबलाइट की दूधिया रोशनी बराह रास्त इस पेटी में दाखिल हुई और जो कुछ उस तारीख खला में था हमारी आंखों के सामने चमक उठा। हम सांस रोके एक टुक से देख रहे थे। तांबे की इस पेटी में चंद छोटे बड़े संदूक नजर आ रहे थे।
یہ صندوق پیٹی کے اندر عرضی رخ سے اوپر نیچے رکھے تھے۔ سب سے پہلے پیٹی کے فرش پر 3 بڑے صندوق رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد ان پر مختلف سائز کے صندوق جوڑ دیے گئے تھے۔ تمام صندوق اپنی ساخت اور ڈیزائن میں مختلف ہونے کے باوجود قیمتی اور مضبوط دکھائی دیتے تھے۔ انہیں مزید غور سے دیکھنے کے لیے ابراہیم نے اپنی کنگ سائز ٹارچ بھی گڑے میں منگوا لی تھی۔ پیٹی کے بائیں کونے میں سب سے اوپر ساگوان کا بنا ہوا سب سے خوبصورت باکس رکھا تھا۔ اس پر بیل بوٹے کندہ تھے۔ مضبوطی کے لیے باکس کے 8 کونوں پر دھاتی کھول چڑھائے گئے تھے۔ کھٹکے کسی چمکدار دھات کے تھے اور ٹارچ کی روشنی میں دمک رہے تھے۔ پہلی نظر ڈالتے ہی اندازہ ہو گیا کہ ماضی میں ان کھٹکوں کو توڑا گیا ہے۔ ڈھکنے کا کچھ حصہ بھی اس زبردستی کا شاہد تھا۔ ابراہیم نے بےتاب ہاتھوں سے اس چوبی باکس کو ترچھا کیا اور بآہستگی ڈھکنا اوپر اٹھا دیا۔ چند لمحوں کے لیے ہم مبہوت کھڑے رہ گئے، پلکیں جھپکنا بھول گئیں اور سانس سینوں میں ساکت ہو گیا۔ باکس میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں تھی اور سب سے پہلے دائرہ بصارت میں آئی وہ سونے اور چاندی کے جڑاؤ گہنے تھے۔ کچھ گہنے باکس میں کھلے پڑے تھے اور کچھ زیورات کے مخصوص سرخ ڈبوں میں تھے۔ ابراہیم نے ٹارچ مجھے تھمائی اور عجیب ہیجانی کیفیت میں باکس کی اشیاء کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اس کے کیچڑ آلود لرزاں ہاتھوں نے یکے بعد دیگرے سرخ ڈبے کھولے اور ہماری آنکھوں کے سامنے حسن کی دیوی اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ انگڑائیاں لینے لگی۔ یہ سب زیورات قیمتی پتھروں سے مزین تھے اور انہیں دیکھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ موجودہ مارکیٹ میں ان کی مالیت لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہوگی۔ ہار، کنگن، جھومر، انگوٹھیاں، وزنی بندے، چھوٹے چھوٹے جڑاؤ تاج، مردانہ ملائم نقش کمر بند، پھر ایک نہایت بیش قیمت ہیروں جڑا پاندان۔ یہ سب کسی رئیسانہ ٹھاٹ باٹ والے شخص کا ساز و سامان تھا۔ ہاتھی دانت کی ایک خوبصورت ڈبیا کھولی گئی تو اس کے نیلگوں مخمل پر بیش قیمت موتی جگمگا رہے تھے۔ نہ جانے کب سے یہ موتی سنسان تہانے کی کیچڑ میں دفن تھے، لیکن ٹارچ کی روشنی میں یوں دمک رہے تھے جیسے ابھی کسی جوہری کے شوکیس سے نکلے ہوں۔ نیلگوں مخمل پر گرد کا ذرا تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ابراہیم نے اپنی لتھڑی ہوئی انگلیوں سے ایک موتی اٹھایا تو ڈبیا کی اندرونی نفاست دھری کی دھری رہ گئی۔ ایک ابراہیم کو احساس ہوا کہ ساگوان کے اس کیس میں سے پھوٹنے والی دولت کی چمک نے اس کی آنکھیں چندھیا دی ہیں اور وہ اپنے ارد گرد سے غافل ہو گیا۔ اور ابراہیم کے زاویہ نگاہ سے یہ ایک خطرناک غلطی تھی۔ وہ ایک مدفون لاوارث دولت کے روبرو کھڑا تھا، اور جب انسان لاوارث دولت کے روبرو ہوتا ہے تو اکیلا ہوتا ہے، نہ کوئی اس کا دوست ہوتا ہے، نہ بہی خواہ وہ کسی پر اعتبار کر سکتا ہے، نہ کوئی اس پر اعتبار کرتا ہے۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، ہر خزانے کے اوپر ایک سانپ بیٹھا رہتا ہے۔ یہ سانپ در حقیقت وہ موت ہوتی ہے جو لاوارث دولت پر اپنا سایہ کیے رکھتی ہے۔ اس دولت کے نزدیک آنے والا ہر شخص موت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ کسی شے کے لیے لڑ پڑنا اور خون بہانا ازل سے ذی روح کی فطرت میں شامل ہے۔ شاید حابیل و قابیل سے بھی پہلے یہ سلسلہ جاری تھا۔ ایک کٹی پتنگ کے پیچھے بھاگتے ہوئے لوگ خوخار جانوروں کی طرح ایک دوسرے پر چھپٹ پڑتے ہیں۔ زر و جواہر تو بہت آگے کی چیز تھی۔ میرے ذہن نے خودکار طور پر کیلکولیشن کی اور میں سناٹے میں رہ گیا۔ ابھی تک جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے آیا تھا وہ صرف ایک باکس کا اسباب تھا۔ اس جیسے کم و بیش 1 درجن باکس، صندوق اور اٹیچی اس پیٹی میں موجود تھے، اور پھر یہ ایک پیٹی بھی نہیں تھی۔ اس جیسی کم سے کم ایک پیٹی اور ہمارے قدموں تلے پڑی تھی۔ جس وقت میں یہ کیلکولیشن کر رہا تھا غالباً اسی وقت ابراہیم نے بھی یہی حساب کتاب جوڑا تھا۔ غیر ارادی طور پر وہ کچھ اور محتاط ہو گیا۔ اس کے اعصاب تن سے گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ اپنی پھولی جیب سے قریب تر ہو چکا ہے۔ سفید موتیوں والی ہاتھی دانت کی ڈبیا ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نازک موقع پر وہ اپنے دونوں ہاتھ خالی رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا یہ ڈبیا اس نے دور ہی سے پیٹی کے اندر پھینک دی۔ وہ ایک دھاتی صندوق سے ٹکرائی اور پیٹی ہی کے اندر کسی درز میں غائب ہو گئی۔ صندوق سے ٹکرا کر وہ کھل گئی تھی۔ ممکن تھا ایک آدھ موتی اچھل کر گڑھے کی کیچڑ میں جا گرا ہو، لیکن ابراہیم اس وقت اتنا امیر تھا کہ ایسے نقصان کا متحمل ہو سکتا تھا۔ وہ اجنبی سی آواز میں بولا، راجو یہ باکس ایک طرف رکھو اور نچلا باکس کھولو۔ صفدر نے معمول کی طرح اس ہدایت پر عمل کیا۔ جب اس نے ساگوان کا باکس لمبائی کے رخ پر پیٹی کے درمیان رکھا تو باکس کی دائیں سائڈ پر لکھے ہوئے کچھ حروف ہماری نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی ان حروف پر ڈالی۔ ابراہیم نے چشمہ درست کیا اور آگے جھک کر ان حروف کو پڑھنے لگا۔ تاہم ان لمحات میں بھی وہ ہماری طرف سے پوری طرح باخبر تھا۔ یہ دیکھ کر میری رگوں میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی کہ اس کا ہاتھ اپنے کوٹ کی جیب میں ہے۔ میں نے اس کی پھولی ہوئی جیب سے نگاہ ہٹا کر باکس کی تحریر پر جما دی۔ یہ الفاظ غالباً سرکنڈے کے قلم کو نیلی روشنائی میں ڈبو کر لکھے گئے تھے، لیکن امتداد زمانہ سے یہ روشنائی اتنی پھیکی پڑ چکی تھی کہ اس کا اصل رنگ شناخت کرنا دشوار تھا۔ یہ انگریزی کے کیپٹل حروف تھے اور کسی پڑھے لکھے شخص کے ہاتھ سے لکھے گئے تھے۔ باریک بینی سے دیکھنے کے بعد جو الفاظ پڑھنے میں کامیاب ہوا وہ یہ تھے، ٹھاکر رام چند قلعہ خیر گڑھ رحیم یارحان۔ بادی نظر میں لگتا تھا یہ اسی باکس کے مالک کا نام ہے۔ چند ہی لمحے بعد اس وقت اس اندازے کی تصدیق ہو گئی جب صفدر نے نیچے والا صندوق اٹھا کر ساگوان کے باکس پر رکھا اور اس کا دایاں پہلو میرے سامنے آیا۔ اس صندوق پر بھی بین اسی
تحریر میں یہی الفاظ درج تھے۔ یہ اعلیٰ قسم کے پیتل کا صندوق تھا۔ ڈھکنے کے حاشیے پر خوبصورت بیل بنی ہوئی تھی۔ کھٹکے ولایتی تھے اور دستی پر چمڑا مڑا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ صندوق 30-40 برس پہلے کسی صاحب ثروت نے کسی مہنگی دکان سے منہ مانگے داموں خریدا ہوگا۔ اس صندوق کے کھٹکے بھی اناڑی پن سے توڑ دیے گئے تھے۔ صفدر نے ڈھکنا اٹھایا تو وہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ اس صندوق میں مخملی کپڑے کی قریباً 1 درجن پوٹلیاں تھیں۔ ان کے بالائیں سروں پر مخصوص گریں لگی ہوئی تھیں۔ 2 پوٹلیاں کسی چیز کی مدد سے پھاڑ دی گئی تھیں اور ان میں سے نکلنے والی طلائی اشرفیاں صندوق کے کونے میں بے ترتیب پڑی تھیں۔ باقی پوٹلیوں کو کھولے بغیر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان میں بھی اشرفیاں ہیں۔ اس صندوق میں رول اور طے کیے ہوئے بہت سے کاغذات بھی تھے۔ ان کاغذات کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ رجسٹریاں وغیرہ ہیں۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر ایک رول اٹھایا۔ اس کا ربر بینڈ ہٹا کر کاغذ کو سیدھا کیا اور ٹارچ کی روشنی میں پڑھنے لگا۔ میری اچٹتی سی نگاہ کاغذ پر پڑی۔ موٹے ہولڈر کے ساتھ پرانے انداز میں لکھی ہوئی رجسٹری، مس ماتا رسولہ بیگم، بیوہ مہردین قوم آرائیں، بنام تیواڑی لال، سکنا فلاں فلاں۔ ابراہیم نے رجسٹری لپیٹ کر پھر صندوق میں رکھ دی۔ ڈھکنا گرا کر صندوق کو ایک طرف دھکیلا اور صفدر کو ایک دوسرا صندوق کھولنے کا اشارہ کیا۔ یہ صندوق پیٹی کے دائیں کونے میں تھا اور اس کے بھی تالے ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہ لکڑی کا صندوق تھا۔ لکڑی کے بارے میں مجھے بنیادی معلومات حاصل ہیں۔ صندوق کو دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ دنیا کی وزنی ترین لکڑی بلیک آئرن ووڈ ہے۔ یہ کافی نایاب لکڑی سمجھی جاتی ہے اور اس صندوق کو مغلیہ انداز میں سنہری میخوں، پتریوں اور قبضوں وغیرہ سے سجایا گیا تھا۔ اس کے ایک پہلو پر جناب پرتھی بالجی، سکنا، پرانا گاؤں، کوٹ سیمابا رحیم یار خان کے الفاظ درج تھے۔ نیچے سندھی میں بھی 1-2 لفظ لکھے گئے تھے۔ ابراہیم کے اشارے پر صفدر نے ڈھکنا اٹھایا۔ اس صندوق کی متاع دیکھ کر ہمیں پہلے دونوں صندوق بھول گئے۔ اس صندوق کے 2 حصے تھے۔ 2 فٹ ضرب 1.5 فٹ کا ایک خانہ نیچے سے اوپر تک جڑاؤ گہنوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ گہنے ڈبوں سے نکال کر رکھے گئے تھے، ورنہ ان کے لیے شاید ایسے صندوق بھی ناکافی ہوتے۔ صندوق کا دوسرا خانہ پہلے خانے سے تھوڑا ہی چھوٹا تھا۔ اس میں سونے کا ایک مکمل ڈائننگ سیٹ، چمچہ جات اور دیگر لوازمات رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں سوئٹزرلینڈ کے ساختہ 2 ٹیبل کلاک بھی تھے۔ یہ کلاک مکمل طور پر سونے کے تھے اور ان کے ڈائلز میں ہیرے جگمگا رہے تھے۔ دونوں کلاکس پر وقت 9 بجے کے آس پاس رکا ہوا تھا۔ معلوم نہیں یہ کس زمانے، کس سن اور دن کا وقت تھا، اور صبح کا وقت تھا یا شام کا، مگر یہ وقت تھا جو کہیں ماضی کے ماہ و سال میں اپنے تمام تر اسرار و رموز کے ساتھ ان صندوقوں ہی کی طرح دفن تھا۔ یہ ٹیبل کلاک ایک اخباری کاغذ میں لپیٹ کر رکھے گئے تھے۔ ابراہیم نے ایک ٹیبل کلاک اٹھایا تو اخباری کاغذ کے ٹکڑے پر میری نگاہ پڑی۔ یہ ٹکڑا گزرے ہوئے وقت کے سبب اپنا اصل رنگ روپ کھو چکا تھا، تاہم اس کے اصل مندرجات پڑے جا رہے تھے۔